الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. حمد و ثنا ہو درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے آپ کو ہماری جانب نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور اللہ نے ہمیں توفیق بھی دی کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی اتباع کے ساتھ، آپ کی اطاعت کے ساتھ رب کریم کی عبادت کی اللہ آپ نے ہمیں توفیق عطا کی. مسلسل دروس میں کچھ مختص مضامین کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جاتی رہیں. آج بھی اللہ کی توفیق سے صدقۃ الفطر کے حوالے سے کچھ باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے. اللہ رب العالمین نے شہر رمضان کے روزے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر فرض کیے. اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ صاحب حیثیت، مستطیع، صاحب مال، ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا. اس فرضیت کی ادائیگی کے ذریعے انہیں احساس دلانا بھی مقصود ہے کہ معاشرے میں غربا، فقراء، نادار، مساکین سال کے 11 مہینے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اس بہانے غریبوں کی بھوک پیاس کا مالداروں کو احساس ہو جائے، اور ویسے دنیا کے مسلم مالداروں کو اس کا احساس بھرپور رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ شہر رمضان ہی میں بھوکے رہ کر صیام کی حالت میں غریبوں کی بھوکوں کا احساس کر کے فرض زکوٰۃ، یا جس کو زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام، زکوٰۃ نکالنا کہتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کا اہتمام مالدار اسی ماہ میں کرتے ہیں. جبکہ اسی ماہ میں زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہے مالداروں پر، اگر وہ نصاب کو مال پہنچ جائے. اسی ماہ میں نکالنا فرض ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ شہر رمضان میں روزے کی حالت میں بھوکے رہتے ہوئے مالدار غریبوں کی بھوکوں کا احساس کرتے ہیں، اور شہر رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنے کا یا زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اس بہانے غریبوں کے لیے ان کے اپنے بھوک کو مٹانے کا سامان ہو جاتا ہے، ان کا کچھ انتظام ہو جاتا ہے. وہیں شہر رمضان کی روزے جب مکمل ہوں، گنتی کے دن جب مکمل ہو جاتے ہیں، تو زکوٰۃ الفطر بھی ادا کرنی ہے. زکوٰۃ الفطر کو بھی ادا کرنے کا اہتمام یہ کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں. لہذا اس سلسلے میں زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ، بیشتر مسلمان زکوٰۃ اسی ماہ میں ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ الفطر اسی ماہ میں گنتی کے دن مکمل ہونے پر ہے. تو دونوں کا مقصود کیا ہے؟ دونوں کا مقصود یہ ہے کہ غریبوں کی بھوک مٹ جائے، غریبوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، ان کے مسائل حل ہوں. یہی وجہ ہے کہ لوگ مسلمان شہر رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. اس زکوٰۃ کے نکالنے کا، جہاں غریبوں کے لیے ایک روزی روٹی کا انتظام ہو، وہیں پر بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، صاحب زکوٰۃ خود پاک ہو جاتا ہے. اگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو مال کے نکالنے سے ثابت ہوتا ہے کہ بخل اس میں نہیں ہے، کنجوسی اس میں نہیں ہے. تو مال پاک ہو جاتا ہے، غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، صاحب مال نکالنے والا پاک ہو جاتا ہے. انسانی معاشرے میں انسانوں سے ایک بہترین ربط کا ثبوت اس سے ملتا ہے. اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، اور روزہ اور قیام مکمل ہونے پر رب کا شکر ادا کرنا یا رب کی شکر گزاری کا بہترین اظہار ہوتا ہے. یہ سارے فائدے ہوتے ہیں.
جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے وکیع ابن الجراح کا ایک قول نقل کیا ہے، بڑا اچھا اور بڑا پیارا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو ہے، جیسے نماز کی کمی بیشی کا ازالہ سجدہ سہو سے ہوتا ہے، ویسے ہی صدقۃ الفطر سے روزوں میں ہوئی کمی بیشی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا شہر رمضان میں گنتی کے دن جب مسلمان پورے کر لیں تو پھر صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز میں کمی بیشی کا ازالہ جیسے سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے، ایسے ہی صدقۃ الفطر سے روزوں میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اس سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر صدقۃ الفطر اس کا نکالنا فرض ہے، جیسے روزے فرض ہیں، اللہ نے حکم کے ذریعے فرض کر دیا ہے، کتب علیکم الصیام کہہ کر کے، اللہ کے نبی نے حدیث میں اس کو فرض بتلایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں پر اس صدقۃ الفطر کا نکالنا فرض ہے، ضروری ہے۔ گھر میں اگر چھوٹا بچہ بھی ہے، بڑے موجود ہیں، آزاد کوئی ہے، غلام اگر موجود ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کی طرف سے اس کو نکالنا ہوگا۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، اس کے بطن میں بچہ ہے، تو اس پر جو ہے یہ صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، البتہ اس کی جانب سے نکالنے کی اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے، اپنی طرف سے اس کی وہ زکوٰۃ نکالنا واجب اور ضروری سمجھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بھی زکوٰۃ جن کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے، لہذا ان کی طرف سے بھی خود جو ہے زکوٰۃ نکالنا، یعنی زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر نکالنا، اس کو ضروری سمجھتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو زکوٰۃ الفطر نکالنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ ظاہری بات ہے، ایسا غریب ہے، ایسا فقیر ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ الفطر نکالنے کی، صدقۃ الفطر نکالنے کی استطاعت نہیں ہے، صلاحیت موجود نہیں ہے، تو لہذا اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کو نکالے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان تماموں کو صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کتنا نکالنا واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں اس کی وضاحت ہے کہ 1 صاع نکالنا واجب ہے، 1 صاع صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ ابھی 1 صاع ہوتا کتنا ہے؟ اصل میں 480 مثقال کا 1 صاع ہوتا ہے، 480 مثقال کا 1 صاع ہوتا ہے۔ اگر ہم موجودہ ہمارا پیمانہ جو اس وقت ہے اس کی اعتبار سے اس کا وزن اگر دیکھ لیں، اس کو وزن میں اگر ہم جو ہے جانچیں یا اس کو جو ہے وزن میں نکالیں تو 2 کلو 40 گرام کے برابر 1 صاع ہوگا۔ تو لہذا 1 صاع جو ہے زکوٰۃ الفطر نکالنا ہوگا مستطیعوں کو، اور مستطیع ان کے لیے ضروری ہے کہ 1 صاع جو ہے زکوٰۃ نکالیں یا زکوٰۃ الفطر نکالیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ 1 صاع صدقۃ الفطر نکالنے سے بہتر کیا سمجھتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں عید کا دن ہے، گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا لوگوں کو، تو چلو جانور دے دیتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی زکوٰۃ الفطر کے نام پر جانور لے جا کر کے غریبوں کو دے دے تو لہذا زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کہتے ہیں، عید کا دن ہے، لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، غریبوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، نئے کپڑے جو ہیں ان کو چاہیے، تو لہذا صدقۃ الفطر کے نام پر، زکوٰۃ الفطر کے نام پر نئے کپڑے جو ہے خرید کر کے وہ دلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی نہیں۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے وہ کہتے ہیں نہیں، کپڑا بھی نہیں دلاتے ہیں، جانور وغیرہ بھی خرید کر کے نہیں دیں گے، عید کے دن ان کو قیمت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، روپیوں کی ضرورت ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، صدقۃ الفطر کے نام پر، زکوٰۃ الفطر کے نام پر جتنی زکوٰۃ الفطر ہوتی ہے، صدقہ بنتا ہے، اتنی قیمت یا اس میں کچھ اور اضافی رقم شامل کر کے غریبوں کو رقم ادا کر دی جائے گی۔ اس سے بھی صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی جنس کو، کھانے پینے کی چیزوں کو صدقۃ الفطر میں مقرر کیا ہے۔
بہرحال عربوں میں جو چیز کھائی پی جاتی تھی، جن کا استعمال ہوتا تھا، ان کے نکالنے کی طرف توجہ دلائے۔ ہم جو چیزیں کھاتے پیتے ہیں لہذا اس کو ہم صدقۃ الفطر میں، زکوٰۃ الفطر میں اس کو ہم نکالیں گے۔ اگر اس کے علاوہ آدمی پیسہ ادا کرتا ہے، جانور دیتا ہے، گوشت دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے اور سمجھتا ہے صدقۃ الفطر ہم نے ادا کیا، لہذا ایسا کرنا مناسب اور صحیح نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ اب جو بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ کس پر فطرہ واجب ہے؟ اس کو ہم نے واضح کیا ہے، جو اس واجب کو پورا کرنے کے اہل ہیں ان پر عید کی رات سورج غروب ہونے کے بعد زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر وہ اہل نہیں ہیں تو ان کے لیے صدقۃ الفطر نہیں ہے، اس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ غروب شمس سے، سورج کے ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ ہاں، اگر کوئی غروب کے 5 منٹ کے بعد انتقال کر جاتا ہے، دیکھیے آپ، غروب سے پہلے، غروب کے بعد، اب غروب ہو گیا تھا عید کی رات کو، چاند جو ہے غروب ہو گیا، عید کی رات آ گئی ہے، اور عید کی رات کے آنے کے بعد سورج غروب ہو گیا، اور غروب کے 5 منٹ کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ سورج کا غروب لیلۃ العید کا ہے، لیلۃ العید، عید کی رات آنے سے پہلے سورج ابھی نکلا ہوا ہے، اور اس موقع پر 10، 5، 15 منٹ پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو صدقۃ الفطر اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی عورت حاملہ ہے اور غروب کے وقت میں وہ حاملہ ہی تھی، سورج غروب ہو گیا، حاملہ ہی تھی، تو اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر غروب کے بعد ولادت ہوئی ہے تو پھر سنت جو ہے کہ اس کو مسنون ہے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ لہذا غروب کے وقت میں حاملہ ہے، واجب تو نہیں، غروب کے بعد ولادت ہوئی، مسنون ہے، کوئی دینا چاہے اس کی طرف سے دے۔ اسی طرح کوئی بچہ غروب سے پہلے پیدا ہو، اب سورج غروب ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، ظاہری بات ہے رمضان کا کچھ حصہ اسے مل گیا ہے، اب اس کے بعد سورج غروب ہو گیا اور جو رات آ گئی وہ لیلۃ العید کی ہے، تب اس کی طرف سے بھی ضروری ہو جائے گا کہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ تو لہذا یہ وجوب اور مسنون کی بات تھی جو میں نے ابھی اس وقت بیان کی ہے۔ اس کے لیے وقت کیا مقرر ہے، کب جو ہے دینا چاہیے، کب تک جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے؟ 2 وقت اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ایک فضیلت کا وقت ہے اور ایک جواز کا وقت ہے۔ وقت الفضیلہ کیا ہے، فضیلت کس میں ہے، زیادہ افضلیت کس میں ہے کہ صدقۃ الفطر کس وقت میں دینا زیادہ افضل ہے؟ تو کہتے ہیں عید کی صبح، فجر کی نماز ہو گئی، اب نماز فجر کے بعد ایک آدمی چاہتا ہے کہ صدقۃ الفطر میں لے جا کر کے نکالوں اور غریبوں اور فقراء اور مساکین میں دوں، تو لہذا عید کی صبح قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگ ابھی عیدگاہ کے لیے نکلے نہیں عیدگاہ کی طرف، اس سے پہلے صبح سے لے کر کے وہ عیدگاہ لوگوں کے جانے سے پہلے تک اگر جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، یہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حکمت آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، عید الاضحیٰ کے مقابلے میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی میں تاخیر کا یہی سبب ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آدمی صبح نکالنا چاہتا ہے، اس افضلیت پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو افضلیت پر عمل کرنے کے لیے جانا ہوگا، ملنا ہوگا، غرباء فقراء کو دینا ہوگا، تو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، تھوڑا سا معاملہ وقت درکار ہے اس میں۔ اسی لیے صدقۃ الفطر کو عید الفطر کو عید الاضحیٰ کے مقابلے میں تاخیر سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وقت الفضیلہ ہے۔ وقت الجواز کیا ہے؟ 1 یا 2 دن قبل بھی کوئی اگر صدقۃ الفطر کو نکالنا چاہے، اس کو ادا کرنا چاہے تو ادا کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے صحیح میں اس کا جواز نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عید کی نماز کے ہو جانے کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، تو کیا ان کی صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر جو ادا کر رہے ہیں یہ مقبول ہے عند اللہ؟
اس سلسلے میں دیکھیں آپ بلا عذر، یہ الفاظ یاد رکھیں، بلا عذر تاخیر، یعنی نماز عید کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنا، زکوٰۃ الفطر ادا کرنا بلا عذر اگر ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ صدقہ عام صدقہ ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ الفطر عام صدقہ ہوگا، وہ زکوٰۃ الفطر شمار نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی عذر کو بنیاد بنا کر کے یا عذر کی بنا پر عید کے بعد بھی صدقۃ الفطر دیتا ہے، زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے، تو پھر ایسے صورت میں وہ صدقۃ الفطر ہی سمجھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس نے نماز عید سے پہلے اس کو ادا کیا وہ مقبول ہے، اور جو اس کو نماز عید کے بعد ادا کرے، نماز عید سے قبل جو اس کو ادا نہ کر سکے وہ عام صدقہ ہوگا۔ لیکن وہاں عذر کو ہم جو ہے ضرور ملحوظ رکھیں گے۔ عذر ہو سکتا ہے کبھی ایسا، مثال کے طور پر چاند کے مسائل آتے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے، اب عید کی خبر اچانک دن ہی میں آ گئی ہے، اب اچانک دن میں آ جانے کے بعد جانا ہے اس کو زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر خریدنا اور غریبوں میں دینا کرنا، اس میں بہت زیادہ دقت ہے، پریشانی کا سامنا ہے، اور وقت اتنا قلیل ہے کہ فوری عید کو جا کر کے نماز عید ادا کرنی ہے، تو لہذا عید کی خبر اچانک آ جائے، ایسا عذر اگر لاحق ہو جس کی وجہ سے نماز عید کے بعد اگر صدقۃ الفطر ادا کیا جائے عذر کی وجہ سے، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ قابل قبول ہے۔ ایسے ہی کسی صاحب پر انہوں نے اعتماد کیا اور نکالنے کی ذمہ داری انہیں دے دی کہ آپ صدقۃ الفطر نکالیں گے، آپ پر میرا اعتماد ہے یا میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، تو ایسی صورت میں جن کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ بھول گئے ہیں، لہذا اب نسیان کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ بھول ہو گئی، اب وہ بھول گئے، اس کے بعد پھر اگر وہ صدقۃ الفطر عید کے بعد بھی ادا کر لیں تو امید ہے کہ یہ صدقۃ الفطر ہی سمجھا جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مستحق جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کرنا یا کوئی وکیل مقرر کرنا اور عید سے پہلے ان کو جو ہے پہنچانے کے لیے ذمہ داری سونپ دینا، اتنا بھی اگر کر لیا ہے لیکن بعد میں وقت کی قلت کی وجہ سے رابطہ نہیں ہوا یا رابطہ کر لیا گیا ہے لیکن مال نہیں پہنچایا گیا، صدقۃ الفطر نہیں جو ہے پہنچایا گیا، یا کسی کو وکیل مقرر کیا گیا، انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی اور ساتھ ہی ساتھ عید سے پہلے یہ رابطہ کر لیا گیا، اور مطلب یہ کہ کسی کو وکیل مقرر کر لیا گیا، تو انشاءاللہ الرحمن یہ چیز کفایت کرے گی، ورنہ کوشش یہ ہو 2 دن قبل اور 1 دن پہلے بھی نکالنے کی اجازت اسی بنا دی گئی ہے کہ آدمی وقت سے پہلے، عید سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کرے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اب صدقۃ الفطر نکالا جائے یا زکوٰۃ الفطر نکالی جائے یا اجناس چیزیں جو ہے کھانے پینے کی نکال لی جائیں، تو پھر وہ کہاں دینا چاہیے، کن کو دینا چاہیے۔ بہرحال سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں آپ مقیم ہیں وہاں کے غرباء کو پہلے اہمیت ہے، وہاں کے فقراء کو پہلے اہمیت ہے، لیکن اگر وہاں فقراء نہیں پائے جاتے یا آپ کے علم میں نہیں ہے یا اس سلسلے میں اس وقت تک جو ہے فقراء نہیں دستیاب ہوئے یا آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، تو دوسرے مقام کے فقراء زیادہ ضرورت مند ہیں، اور یہاں کوئی فقیر اس طرح کا پایا نہیں جاتا، غریب دوسرے جگہ کے زیادہ ضرورت مند ہیں، تو لہذا آپ وہاں بھی مال کو پہنچا سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وہاں تک بھی لے جا کر کے دے سکتے ہیں۔ بہرحال دوسری جگہ کے لوگ زیادہ ضرورت مند نظر آئیں تو ان کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے۔ معلوم ہے کہ کوئی گاؤں میں بسنے والا ہے، گاؤں میں رہنے والا ہے، عین اس موقع پر وہ گاؤں میں نہیں ہے، کسی سفر میں نکل گیا ہے، اور وہاں رہتے ہوئے بھی اپنے گاؤں میں جو فقراء غرباء و مساکین ہیں، لہذا کسی کو ذمہ داری دے کر کے صدقۃ الفطر وہ ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں ان کو صدقۃ الفطر دی جائے، صدقۃ الفطر جو ہے زکوٰۃ الفطر ان کے لیے ہے۔ اور جو آدمی گھر کی حالت اس کی اتنی خراب ہے کہ نان و نفقہ جن کا اس کے ذمے ہے ان تماموں کی طرف سے وہ جو ہے صدقۃ الفطر نہیں نکال سکتا، زکوٰۃ الفطر نہیں نکال سکتا، اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، ایک سا بھی زکوٰۃ الفطر وہ اپنی بھی نہیں دے سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر کا، صدقۃ الفطر کا مستحق ہے۔ لہذا ایسے غرباء کو، ایسے فقراء کو صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، زکوٰۃ الفطر دے دی جائے، تو یہ جو ہے ایک فریضہ ادا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ چیدہ باتیں، منتشر باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے صدقۃ الفطر کے حوالے سے۔ گزشتہ دروس میں لیلۃ القدر کو کیسے پائیں اس حوالے سے بھی بات آئی، لہذا بہت ممکن ہے کچھ باتیں اس سلسلے میں رہ گئی ہوں، اور بہت ممکن ہے کچھ کا وجہت نظر ایسا بھی ہو کہ اگر چیزیں نہ پہنچائی جائیں کھانے پینے کی تو قیمت دی جا سکتی ہے۔
جواز کا پہلو کسی نے اختیار کیا ہو اس میں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو زیادہ مناسب بات تھی اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ آدمی چیزوں کو جو کھانے پینے کی چیزیں روزمرہ زندگی میں وہ استعمال کرتا ہے انہی کو صدقۃ الفطر کے طور پر نکالے، یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر یہ ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں جب نص آ جائے، جب دلیل آ جائے، اللہ کے نبی سے صراحت کے ساتھ جب بات آ جائے تو واضح نص کے آ جانے کے بعد پھر اس پر اجتہاد، اس پر قیاس، یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کر دی ہے چیزوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، جنس اجناس کی جو ہے آپ نے تحدید کر دی، مطلب ایک اجناس کی وضاحت آپ نے کر دی اور اس کے بعد ایک سا مقرر کیا ہے۔ تو جب واضح نص آ جائے، واضح دلیل آ جائے تو واضح نص پر قیاس اور اجتہاد مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ بہرحال اتنی باتیں میرے لیے آپ تماموں کے لیے کافی وافی ہیں۔ اللہ ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ضروریات کو پورا فرمائے۔ مسلمانوں میں جو غریب فقیر مسلمان ہیں اللہ تعالی ان کے مسائل کو حل فرمائے، جو حیثیت والے ہیں اللہ ان کے جو ہے مال میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالی سب کو خوشحالی نصیب فرمائے، دنیا برزخ آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔